خواتین کے بارے میں کوئی تعصب آپ کے ذہن میں بیٹھا ہو کہ کوئی خاتون بڑے عہدے پہ ہے یا کوئی رسپیکٹیبل اس جاب پہ ہے تو آپ اس کو جو ہے وہ کریں ڈیگریڈ کریں؟ سر میں اس میں تو میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ 2022 میں بیٹھے ہیں ہم لوگ، یار یہ بات ایک وہ بندہ کر سکتا ہے جو مطلب ہے کہ بالکل ہی امیچور اور چھوٹے ذہن کا اور غلامانہ ذہن کا اور اس ذہن کا بندہ، یعنی خاتون کارڈ کھیلنے کی خاتون کارڈ، یہ عورت کارڈ کھیل کے اس کے بعد شی وانٹیڈ اے پبلسٹی اسٹنٹ. میں آپ کو بتاتا چلوں جی کہ ان کو پبلسٹی چاہیے تھی ٹو بی آنیسٹ، ٹھیک ہے جی. ان کو سی ایس ایس کے تھرو جانتے ہوں گے، جب یہ بی بی جو ہے ہم نے سنا کہ یہ ایک غریب گھرانے سے اٹھ کے ایک لائن مین کی بچیاں جو ہیں انہوں نے 5 بہنیں، ہم نے بڑا اپریشیٹ کیا جی، ہم نے تو بہت اپریشیٹ کیا اس چیز کو. ٹو بی آنیسٹ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے کہ ہماری بھی بہنیں ہیں. میں جس فیملی سے ہوں جی، اب ہماری جو ہے میری بہنیں، میری کزنس، ہر دوسری میری فرسٹ کزن، سیکنڈ کزن، تھرڈ کزن، کوئی سی ایس پی ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئرنگ میں ہے. تو کیا میں میری اپنی ذاتی فیملی میں جی ہم تو اس چیز کو بڑا اپریشیٹ کرتے ہیں کہ یار خواتین مردوں کے ساتھ ساتھ شانہ بشانہ ہے، ہم تو اس چیز کی رسپیکٹ کرتے ہیں. ہماری اگر آپ یہ بات کرتے ہیں تو میری ہر دوسری کزن جو ہے وہ مطلب کسی نہ کسی فیلڈ میں اللہ کا شکر ہے کہ وہ کام کر رہی ہے. اس کو یہ کہنا کہ ایسی نہیں مانتے، یار ہم کوئی تورا بورا میں رہ رہے ہیں یا کہیں وہاں پہ رہ رہے ہیں جو ہم ایسی نہیں مانتے، کیوں ہوا ہے؟ یہ ایک بڑی من گھڑت اور بڑی گھٹیا قسم کی بات کی گئی ہے ایک عورت کارڈ پلے کرنے کے لیے. ابھی میں آپ کو بتاتا چلوں جی، اس میں ایک بات آ جاتی ہے کریڈیبلٹی کی، اور ایک مطلب ہے کہ خواتین ہیں. اب اپٹاباد سے ہماری بہن ہے عظمیٰ ریاض جدون، ایم این اے ہے، انہوں نے ایک اپنا مقام بنایا ہوا ہے ماشاءاللہ سے. ایک ہم لوگ پورا اپٹاباد ان کی عزت کرتے ہیں. مومنہ باسط ہیں، ٹھیک ہے، ایم پی ہے، ٹھیک ہے، خاندانی لوگ ہیں یہ سارے، ہاں جی بالکل جی. پھر اس کے بعد میں پھر وہ کرنا چاہوں گا، یہ بات کرتے ہیں سونیا شمروز جدون ہے، وہ ابھی ڈی پی او چترال بھی جی. میں کہتا ہوں کہ ایک بہت باہمت اور بہت زبردست لیڈی جی، اور مطلب ہے کہ بڑی آمنہ سردار ہیں. میری اپنی فیملی سے ہیں جی، میری اپنی فیملی سے، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو نیم اٹ، مطلب ہے کہ یہ سب مطلب ہے کہ یہ ساری وہ ہیں، ٹھیک ہے جی. تو کیا ہم ان کو نہیں مانتے؟ ہم تو ان کے شانہ بشانہ ہیں، ہم تو ان کے ساتھ بڑا مطلب ہے کہ وہ کرتے ہیں کہ بھائی یار یہ تو بہت اچھا ہے کہ یہ لوگ آئے ہیں، آگے آئے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا، انہوں نے ایک الزام، آپ لوگوں پہ ایک الزام یہ بھی ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی ان پہ تو پہلے بھی ایف آئی آر ہیں، کینٹ تھانہ میں کوئی ایف آئی آر اس میں بالکل جی بالکل کی گئی، بالکل جی. یہ وہ جو ایف آئی آر تھی اس کا کیا سر؟ انفارچونیٹلی مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو ہے نا، ہم اپنے لیڈر کے اوپر چل رہے ہیں. میرا لیڈر ہے عمران خان، ٹھیک ہے جی. ٹو بی آنیسٹ میں اس کا عمران's ٹائگر، ناٹ فرام ناؤ، سنس 1994 when I was a kid، ٹھیک ہے جی. تو ہمیں وہاں سے ہمیں یہ ہے کہ ہم کوئی غلام نہیں ہیں، ٹھیک ہے، کہ ان لوگوں کے کہ ہم ان کی غلامی کوئی ہم لوگ وہ کر لیں. میرے پہ بالکل ایک وہ لائٹر موڈ میں یہ تو عموماً کہا جاتا ہے کہ بیوروکریسی کو بیلگام بھی تو عمران خان کی حکومت میں نہیں سر، نہیں سر، یہ بیوروکریسی کو جتنا عمران خان کی حکومت کو بیوروکریسی نے نقصان پہنچایا ہے میرے خیال میں شاید ہی جو ہے نا کسی اور نے پہنچایا ہو، کیونکہ یہ بیوروکریسی ہی تھی جس نے مطلب ہے کہ ان کو کام نہیں کرنے دیا، کھلا چھوڑا تو تب انہوں نے نقصان. نہیں سر، یہ کھلا چھوڑنا، یہ اس چیز کو تو میں بالکل ایڈمٹ نہیں کرتا سر، یہ تو وہ ایک الگ ٹاپک ہے. خیر جی، یہ میرے پہ جی ایک ایف آئی آر بالکل ہوئی تھی کینٹ تھانہ میں جی. وہ بھی یہ تھی کہ یہ ایک انلیگل کنسٹرکشن ہو رہی تھی وہاں پہ ایبٹ میں. تو ہم اپنے ملک سے، اپنے شہر سے، آپ کو پسند کرنے والے لوگوں میں سے اپنے شہر کے لیے، ان کے لوگوں کے لیے درد رکھتے ہیں، ٹھیک ہے سر. یہ ایک انلیگل کنسٹرکشن تھی، یہ میں آپ کو دکھاتا چلوں جی. یہ آپ دیکھیں جی، ٹھیک ہے، کینٹ ایریا یہ وہ تھا، ٹھیک ہے جی. یہ ساری وہ تھی، ٹھیک ہے. یہ دیکھیں، اس کو توڑنے کے لیے بھی آئے گئے. یہ کنسٹرکشن ایبٹ میں جی کام سیٹس کے پاس یہ ہو رہی تھی، ٹھیک ہے جی. یہ بعد میں وہ بن کے یہ نیچے گھر ہیں چھوٹے چھوٹے، یہ اوپر 6 منزل کی. آپ لوگوں نے اس میں کیا کردار ادا کیا؟ اس میں جی ہم نے 3 سال سے ہم نے ان کو کہہ رہے تھے جی کہ یہ یہاں پہ انلیگل کنسٹرکشن ہو رہی ہے. تو ڈپارٹمنٹ نے ہمیں کہا انلیگل کس سینس میں تھی؟ مثلا کسی کی پراپرٹی پہ ہو رہی تھی یا نہیں سر، وہ 2 منزل وہاں پہ الاؤڈ ہے، اور 6 منزل 5 منزل جو ہے وہ بن رہی تھی. آپ دیکھ سکتے ہیں بائی لاز کے خلاف ورزی تھی ٹوٹل. تو یہ جو ہے جی اس کے خلاف ہم نے وہ کیا تھا. اور اس کے بعد یہ دیکھیں، اس کو گرانے کے لیے بھی آئے تھے، لیکن جب
पैसा मिला इनको तो इन्होंने जो है उस चीज़ को वो कर दिया, ठीक है। इन लोगों को यही बात बुरी लगती है, ये आप देख सकते हैं जी, ये डिपार्टमेंट की गाड़ी जो है जी वहाँ पे गई हुई है और ये लोग जो है गिराने के लिए आए थे। मेरे खिलाफ जो इन्होंने FIR की वो इस बेस पे इन्होंने की थी कि मैं अपने, जाहिर बात है मेरा शहर है, एक बिल्डिंग बनी है, इसके बाद 10 बनेगी और ये वही मतलब है कि मंजर पेश करेंगे गली वालों वाला। इसमें आपके FIR में यही बताई थे कौन ये जिनके खिलाफ आपने ये किया था, शिकायत की थी कि ये लीगल बिल्डिंग बन रही है? जी जी बिल्कुल, वो सेपरेट मतलब है कि वो तो सेपरेट डिपार्टमेंट था, इनसे कोई ताल्लुक नहीं है, सेपरेट डिपार्टमेंट था। अच्छा, इनके पीछे आप ये समझते हैं कि ये लोग थे कि इन्होंने? बिल्कुल बिल्कुल जी। मैंने उस डिपार्टमेंट के हेड से जो है मैंने जो भी उसको हेड कर रहा था मैंने बात की, मैंने कहा जी आप लोगों ने तो 3 साल से आप लोग हमें, ये मेरे पास सारे उसके रिकॉर्ड्स पड़े हुए हैं जी। पहले तो वो कह रहे थे आप लोग यहाँ पे इस एरिया में आते ही नहीं हो, अल्लाह का शुक्र है वो केस मैं जीत चुका हूँ, मुझे कोई मतलब है कि किसी किस्म की वो नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल जी, वो मेरे हक में इस तरह हो गया कि मेरे पे FIR कटी, उसके बाद तो ये इन लोगों ने उसको वो भी नहीं किया, क्योंकि जब इंक्वायरी कराई गई तो वो जगह जो है वो वाकई में उस डिपार्टमेंट के अंडर आती थी, ठीक है। और उस डिपार्टमेंट में पैसा खाया गया था और उन लोगों ने जो है इलीगल कंस्ट्रक्शन वहाँ पे कराई, तो अभी तक वो इशू चल रहा है लाइक। लेकिन मेरे एंड से वो हो चुका हुआ है कि जिन्होंने, जब आप जाओ इस मुल्क की यही अफसोस होता है कि जब आप जाके किसी से पूछो कि यार ये क्यों है, तो वो आप पे या तो कार्य सरकार में मुदाखलत का वो कर देते हैं या फिर आप में ये टूल्स हैं जो हर वक्त यूज़ होते हैं, ये टूल्स हैं जो हर वक्त यूज़ होते हैं, ठीक है। उसमें मुझे ये लगाया कोई गिरफ्तार नहीं किया गया, कुछ ऐसी चीज़ नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मैं कोई मेरी कुछ चीज़ थी नहीं ना, मेरी कोई इसमें कोई वो थी नहीं। हाँ, मैं लोगों के लिए मैं बोल रहा हूँ अब पब्लिक इंटरेस्ट जी। ये मैं आपको बताता चलूँ कि शायद आपको पता होगा कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी, और कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी जो है ना जी, उसके इर्द गिर्द ये हॉस्टल्स बन चुके हैं जहाँ पे एबटाबाद में आप देखेंगे सबसे ज़्यादा क्राइम रेट वहाँ पे है, जस्ट बिकॉज ऑफ दोज हॉस्टल्स, ठीक है। उसके खिलाफ मैंने आवाज़ उठाई है, ठीक है, इस डिपार्टमेंट को, मैं डिपार्टमेंट का भी नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन उसके खिलाफ जो है ना मैंने आवाज़ उठाई थी और तो मुझे ये फेस करने की कोशिश। हाँ जी। अच्छा, एक इल्ज़ाम आप पे मज़ीद उसमें FIR में भी लगाया गया है और सोशल मीडिया पे भी कि जी आप लोग जब गिरफ्तार हुए तो आप लोगों से मंशियात और असला बरामद हुआ। ये तो एक सॉरी पाकिस्तान का एक, ये पुलिस का एक, वो क्या कहते हैं कि एक हर बैग ना, कि आप जहाँ भी ये जी ये जिसको पकड़ते हैं ये उसमें डाल देते हैं जी। असला मेरी गाड़ी में था, जो 2 दिन के बाद मेरी गाड़ी लाएगी, जो मैंने बाद में जब निकल जमानत के बाद मैंने चेक किया, कहते हैं जी कि 2 दिन के बाद लीगल असला था मेरा जी, लीगल असला मेरे पास, मैं आपको उसके वो शो करवा सकता हूँ, क्या कहते हैं, स्क्रीन पे दिखा देते हैं। बिल्कुल जी, ये उसके जो है लाइसेंसेस जो है मैं आपको दिखा सकता हूँ, मेरा लीगल असला था। और मैं एक मुसलमान हूँ, ठीक है, और मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है असला रखना, ठीक है। और इस मुल्क का कानून है कि आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। मेरे पास जी ऑल पाकिस्तान मेरे सारे लाइसेंसेस हैं, ठीक है, जिसका ये कह रहे हैं कि भाई यार इलीगल असला था और ये सारी चीज़ थी, ठीक है सर, ये सारी चीज़ तो इसमें वो हो गई है। अच्छा, इसके बाद जो है और ये मंशियात कहाँ से डाल दी? मंशियात का जी 2 दिन मेरी गाड़ी वहाँ पे खड़ी रही है। ये तो बाद में जाके वहाँ पे मालूम हुआ है, वहाँ के करीब के लोगों से, उन्होंने कहा जी 2 दिन डिफरेंट लोग आते रहे हैं आपकी गाड़ी को, ना मेरे पास चाबी थी ना मुझे पता था कहाँ है क्या नहीं, तो उन्होंने जो है ना इसमें जो है मंशियात भी डाल दी, बल्कि मैं आपको दिखा भी सकता हूँ। अच्छा, ये मैं आपको दिखाता चलूँ, ये इन्होंने मेरी गाड़ी हिट की थी जी। ये मेरी गाड़ी, इसमें इन्होंने यहाँ बैक पे मेरी गाड़ी हिट की थी, हाँ, ठीक है सर, आप देख सकते हैं ये स्क्रैच आप सारा देख सकते हैं, ठीक है। और सेकेंडली ये पहली दफ़ा हिट की थी, ये निशान आप काला निशान देख सकते हैं, ये वीगो काली वीगो थी, ये उसका निशान है जी। ये मैं बड़ा करके भी दिखा सकता हूँ, आप देख सकते हैं। अच्छा, ये हो गया सर। इसके बाद जो है क्या कहते हैं, इन्होंने जो है ये मेरी जीप है जी, ये मेरी शिकार वाली गाड़ी है, इसमें मेरे पास सब कुछ पड़ा हुआ होता है, लाइक क्या कहते हैं बैग मैं शौकीन हूँ जी, बैग पड़ा हुआ होता है मेरा, मतलब स्लीपिंग वो पड़ा होता है, चेयर्स, ये वो सारी चीज़ें, मतलब है कि मेरे फुल इक्विपमेंट जो है मेरे पास पड़ा हुआ होता है, ठीक है, शिकार का जो है सारी चीज़ें मेरे पास, मेरी हॉर्स राइडिंग का सामान है, बीच में मेरी और चीज़ें वगैरह हैं, सारा कुछ जो है पड़ा हुआ। तो इन्होंने इनको दहशतगर्दी के उसमें जो है ना वो किया है कि भाई यार ये तो दहशतगर्द बंदा है, ठीक है। बाकी इन्होंने ये बीच में ला के 2 बोतलें इन्होंने जो है बीच में डाली और मंशियात इन्होंने बीच में डाली, जिसका हमसे कोई लेना देना नहीं है। ये जो चीज़ मेरी थी मैंने आपको बताया, प्रूफ दिखाया कि ये मेरी चीज़ थी,
ساری چیز جی. اچھا اس میں یہ جو چیزیں آپ کی قبضہ میں لی تھی، موبائل لیے تھے اور یہ باقی چیزیں لی تھی، تو یہ بھی آپ کو واپس کر دی ہیں یا ابھی تک جو ہے؟ سر اس میں جو ہے جی میں یہ بڑا اچھا آپ نے کوشچن کیا ہے. سب سے پہلے انہوں نے تو میری گاڑی جو ہے انہوں نے ابنڈنٹ کارز میں جو ہے پیچھے کھڑی کر دی، اٹھوا کے کہیں کرینوں سے اٹھوا کے یا کچھ ایسی چیز. اور ان لوگوں نے جو ہے ڈی پی او، انہوں نے کہا جی کہ ڈی پی او کے کہنے پہ ہوئی. جب ہمیں سپرداری ہوئی گاڑی کی، جب ہم لینے کے لیے گئے گاڑی، تو گاڑی میری آگے ابنڈنٹ کارز کھڑی تھیں اور پیچھے جو ہے جا کے گاڑی کہتے ہیں جی ڈی پی او نے کہا ان کی تو 25 سال ضمانت ہی نہیں ہوتی ہے، تو اس کو پیچھے جا کے پھینکے. میری گاڑی کو بہت برے طریقے سے ٹریٹ کیا گیا جی. میں اس گاڑی کون سی تھی آپ کی؟ میرے پاس پراڈو تھی جی. اچھا پراڈو تھی. تو اس کی بھی میں آپ کو پکچرز وغیرہ دکھا دیتا ہوں کہ انہوں نے کرین سے جو میری گاڑی کو انہوں نے اٹھایا ہے جی. تو آپ دیکھ سکتے ہیں جی یہاں سے کہ یہ بلکہ ٹھیک ہے، اس کو بھی ہم دکھا، یہ آپ دکھا دیجیے گا کہ یہ دیکھ لیں جی کہ یہ میری گاڑی کو اٹھایا ہے تو اس کے بیمز وغیرہ سارے اپنی جگہ سے ہل گئے ہوئے ہیں، انہوں نے کرین سے اٹھایا. اس کا بھی جی ایک بڑا مزے کا قصہ ہے، وہ تو میں آئی ایم تھینکفل ٹو دا نیو کیا کہتے ہیں نہیں جی وہ ایس ایچ اوز تھانے کا جو چینج ہو گیا تھا نا جی، اس کو جو اسرار شاہ تھا اس کو چینج کر دیا تھا اسی کیس کی اس میں میرے خیال میں. تو عاصم بخاری کو میں آئی ایم ریئلی تھینکفل، بہت اچھا بندہ ہے، بڑا اچھا بندہ ہے. کیونکہ جب میں پہلے گیا تو انہوں نے کہا جی کہ 10,000 روپیہ دیں ہم کرین منگوائیں گے. میں نے کہا وائی 10,000 روپیہ دیں؟ کہتے ہیں کرین منگوائیں گے آپ کی گاڑی نکالیں گے. میں نے کہا میں نے وہاں پہ رکھوائی ہے. کہتے ڈی پی او نے رکھوائی. میں نے کہا ڈی پی او سے جس نے رکھوائی ہے ان کو بولو نکال کے دے دیں میری گاڑی. تو یعنی 10,000 روپیہ گاڑی نکالنے کا سپرداری کے بعد وہ مجھ سے مانگ رہے تھے. وہ تو شکر ہے کہ یار آل آف اے سڈن وہ ینگ چیپ ہے ایس ایچ او، مطلب ہے کہ از اے ویری نائس چیپ. ٹھیک ہے، وہ عاصم بخاری وہ آیا، اس نے کہا سر کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں ابھی آپ کو جو ہے یہ آپ آج وہ کر دیں، کل میں آپ کو صبح یہ کروا دوں گا. ٹھیک ہے جی. گاڑی میری خیر ڈیمیج ہو کے مجھے ملی لیکن مل گئی. ٹھیک ہے. اچھا دوسری چیز یہ ہے جی کہ مجھے اس میں ہمارے موبائل جو ہیں جی، میں آپ کے چینل کے توسط سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں، ہمارے موبائل ہمیں واپس نہیں دیے گئے. تینوں موبائل جی، تینوں کے آپ کو پتہ ہے 3 بندے ہیں 3 موبائل ہیں. ٹھیک ہے جی. اور انہوں نے جو ہے ہمارے موبائل جو ہیں کیا کہتے ہیں اے سی نے ہم سے لیے تھے. لاسٹ جو ہمارے پاس آیا تھا وہ ڈی پی او کا بندہ آیا تھا جو میں پہلے بتا چکا ہوں آپ کو. انہوں نے بالکل انکار کر دیا ہے. تو ابھی اس پہ تو میں قانونی کارروائی کر رہا ہوں، بلکہ میں آپ کے چینل کے توسط سے ایک چیز اور ایڈ کرنا چاہوں گا کہ میرا جو موبائل ہے جی آج کل آپ کو پتہ ہے آپ کی سب چیزیں آپ کے موبائل میں ہوتی ہیں، آپ کا موبائل ہی سب کچھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے سر. میں جو بھی چیزیں ہیں میں ود پروفس اور اس کے ساتھ میں آپ کو کر رہا ہوں. میرے موبائل میں جی میری پوری بینکنگ جو ہے میرے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں نیشنل انٹرنیشنل بینکس کے میرے کارڈز ہیں. ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ میری یہ سب میرے موبائل میں لنکڈ ہیں. ٹھیک ہے جی. 2-2.5 کروڑ روپے کی میری لمٹس ہیں. ٹھیک ہے. جس میں جو ہے یہ میرے کارڈز وغیرہ کریڈٹ کارڈز ہیں. میرے اکاؤنٹ جو ہیں وہ جو ہیں جی لائک فورن اکاؤنٹس ہیں یا یہاں کے اکاؤنٹس ہیں وہ اس موبائل میں سارے اوپن ہیں. پلس یہ جی کہ میری جو ہے کیا کہتے ہیں گھر کی ساری سیکیورٹی کیمراز یہ وہ سارا کچھ اس موبائل میں اوپن ہے. ٹھیک ہے. سب چیزیں میری مطلب ہے کہ اس موبائل میں ہیں. اور میں یہ آپ کے چینل کے توسط سے میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ ہمیں میرے گھر میں کوئی واردات ہوتی ہے یا میرے موبائل نمبر سے کوئی واردات ہوتی ہے یا میرے کریڈٹ کارڈ میں سے یہاں پہ نہیں دنیا کی آپ کو پتہ ہے آج کل دنیا اٹس لائک اے گلوبل ولیج. ٹھیک ہے. تو آپ کہیں سے بیٹھ کے بھی کچھ کر سکتے ہیں. اگر کسی بھی ملک سے کوئی پیسے نکالے جاتے ہیں میرے کسی کارڈ سے یا کوئی میرا کارڈ یوز ہوتا ہے یا میرا کارڈ کہیں پہ شاپنگ کے لیے یوز ہوتا ہے یا میرے بینک اکاؤنٹ سے پیسے نکلتے ہیں اس کے ذمہ دار جو ہے جی ڈی پی او دین سجاد خان اور اس کے بعد جو ہے یہ ماروی ملک. ٹھیک ہے. اس کی بہن سسی ملک، اس کی بہن زویا ملک اور جو 3-4 بہنیں یہ ہیں. بہنوں کا کیا معاملہ ہے اس میں؟ سر بہنوں کا یہ معاملہ ہے کہ سارا ان لوگوں نے جو ہے وہ کیا. ایک بہن جو ہے وہ NHA میں اس نے جو ہے NHA سے مطلب چیزیں وغیرہ پریشر ڈالا ہوا تھا جی کہ یہاں پہ مقبوضہ مت شو کریں، یہ نہ کریں وہ نہ کریں. دوسرا جو ہے جی دوسری بہن جو ہے سسی ملک صاحبہ جو ہیں انہوں نے جو ہے جی میڈیا پہ سوشل میڈیا پہ ہمیں اتنا ٹرول کیا کہ جس کا کوئی حد نہیں ہے. ہمارے کریکٹر کو اچھالا گیا جس کا میں ڈیفینیٹلی مطلب ہے کہ ہم لوگ اس کا لیگل پروسیس کر رہے ہیں ہم لوگ انشاءاللہ تعالیٰ اور اس کو ہم لوگ کو کر رہے ہیں. لیکن میری جو ہے
میں آپ کے چینل کے طرف سے ایک اور چیز کہہ رہا ہوں کہ میری نہ ایبٹ آباد میں، نہ مانسرہ میں، نہ کہیں پہ بھی میری کسی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے. اگر مجھے کچھ ہوتا ہے میرے پہ فیک ڈی پی او صاحب جو ہیں جی وہ ایبٹ آباد آ چکے ہیں ابھی، میرے پہ کوئی فیک ایف آئی آر بنتی ہے، میرے پہ کوئی چیز ہوتی ہے اس کی یا کوئی ایسی چیز ہوتی ہے، مجھے کوئی خطرہ ہوتا ہے، کیونکہ مجھے اس کے بعد سے فونز بھی آتے ہیں، ان نون نمبر سے فونز بھی آتے ہیں، ٹھیک ہے، پریشرائز بھی کرتے ہیں جی کہ اور بڑی مطلب ہے کہ چیز ہے. اگر مجھے کچھ ہوتا ہے تو اس کی ذمہ داری جو ہے ڈی پی او سجاد خان کے اوپر ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی ذمہ داری جو ہے ماروی ملک اور اس کی 5 بہنوں کے اوپر ہے، 4 بہنوں کے اوپر ہے جی، ٹھیک ہے جی. کیونکہ میری کسی کے خطرات کا ناجائز استعمال کر کے مجھے تو ابھی بھی لگتا ہے کہ یہ میرے لیے کوئی مسئلہ کریٹ کریں گے، لیکن اگر میری کوئی بھی چیز کہیں بھی میرے موبائل سے وہ ہوتی ہے تو یہ لوگ رسپانسیبل ہیں، کیونکہ میرا سب کچھ اس کے لیے آپ جو ہے اپنا جو قانونی راستہ اور اپنا جو لیگل ہے اسٹیپ کون سا لے رہے ہیں آپ؟ سر میں تو ایک مطلب ہے لا ابائڈنگ سٹیزن ہوں، ٹھیک ہے جی. میں نے جو ہے نا میں جیسے کہ یہ کہہ رہے تھے پچھلی ایف آئی آر اس میں بھی قانون کا سہارا لیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے سکسیس دی، ٹھیک ہے. اس میں بھی جو ہے میں نے قانونی طور پہ چلنا ہے، ٹھیک ہے، اور جو بھی چیزیں ہیں قانونی طور پہ وہ کریں گے، ٹھیک ہے. اور میری گزارش ہے لائک جو آپ کے کیا کہتے ہیں چیف سیکرٹری سے، گورنر کے پی کے سے اور وزیر اعلیٰ سے، ٹھیک ہے، چیف جسٹس آف پاکستان سے اور چیف جسٹس جتنے بھی ذمہ دار ہیں کہ بھائی یار اس واقعے کو تحقیقات کرائی جائے، دیکھا جائے کہ ڈیورنگ ڈیوٹی آورز وہ عورت جو ہیں وہ ایبٹ آباد میں کیا کر رہی تھی سرکاری گاڑی کے اوپر، ٹھیک ہے جی، سرکاری گاڑی. اب میں آپ کو ایک چیز اور چھوٹی سی بتاتا چلوں جی کہ ہماری قوم کا مسئلہ یہ ہے، ہمارے جو آرمی کے جوان ہیں بیچارے، وہ جو گریڈ 17 میں جا کے کیپٹن لگتا ہے وہ بیچارہ جا کے سیاچن میں یا ادھر ادھر جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے، وہ بیچارہ جس طریقے سے ہماری حفاظت کر رہا ہوتا ہے، ہمارے ملک کی حفاظت کر رہا ہوتا ہے، یار ہمیں رشک آتا ہے. اور یہ لوگ جو ہیں جن کو 25-26 سال کی عمر میں آ کے اگر یہ 80 لاکھ روپے کی گاڑی ان کو دے دیں گے ویگو، تو ویگو تو ہے ہی مطلب ہے کہ وہ تو ان کے ویسے ہی ان کا سر اونچا ہو جاتا ہے، اور ویگو میں بیٹھنے کے بعد نعوذ باللہ ویسے ہی بندہ جو ہے وہ کہتا ہے میں وہ ہو گیا، سریا آ جاتا ہے اور سرکاری نمبر پلیٹ اوپر سے، ٹھیک ہے. تو میری تو حکام بالا سے یہ ہے کہ اپیل ہے کہ اس چیز کو نوٹس لیا جائے اور یہ جو سرکاری گاڑیوں کا بے دریغ استعمال اور جس طریقے سے غلط طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے اس کو روکا جائے. اور ان لوگوں کے لیے تو نارمل ایک انہوں نے کہاں پہ جانا ہوتا ہے جی، ان کے لیے تو نارمل ایک گاڑی. اچھا، آپ نے جس طرح فرمایا کہ جی آپ چونکہ عمران خان کے ڈائی ہارٹ فالوور بھی ہیں اور فین بھی ہیں اور سارا کچھ ہیں، تو صوبے میں آپ کی اپنی حکومت ہے، تو آپ اپنی حکومت سے امید کرتے ہیں کہ یہ جو آپ کے ساتھ نا انصافی؟ بالکل جی، بالکل. میں اس میں میری ملاقات ہوئی جی گورنر کے پی کے سے، میں مشکور ہوں، ٹھیک ہے، مشتاق احمد غنی صاحب کا. انہوں نے بڑا مطلب ہے کہ ہمیں تعاون کا یقین دلایا اور سب نے اس چیز کو وہ کیا. ایم این اے عظمیٰ ریاض صاحبہ، مومنہ باسط صاحبہ ایم پی ایبٹ آباد سے، ٹھیک ہے جی، اور جتنے ہیں نوابزادہ صلاح الدین میرے بڑے بھائی ہیں، ٹھیک ہے، وہ نوابزادہ فرید، نوابزادہ حسام، یہ سب مطلب ہے کہ جو پی ٹی آئی کے کور یہاں پہ ہیں ان سب نے اس چیز کو کیا. اور دوسرا میں بڑا مشکور ہوں مانسرہ کے اپنے جو ہیں پی ٹی آئی کے جو ہیں بابر سلیم سواتی صاحب اور اعظم سواتی صاحب، ان سب نے جو ہے اس چیز کا وہ کیا کہ بھئی یار اس معاملے کی جو ہے تحقیقات کرائی جائے، اور انہوں نے بھرپور تعاون کا ہمیں یقین دلایا جی. اچھا، آخری میں ایک آپ سے تھوڑا سا، یہ چونکہ آپ کے انٹرویو سے غیر متعلقہ ہے مگر ایک عام پبلک کی معلومات کے لیے آپ ماشاءاللہ چیزوں کو بڑی گہرائی سے سمجھتے ہیں. آپ کے یہ سارا جو معاملہ ہوا ہے، آپ تو چونکہ آپ کے پاس وسائل بھی ہیں، آپ کے تعلقات بھی ہیں، آپ چیزوں کو سمجھتے بھی ہیں، باشعور شہری ہیں آپ، مگر ایک عام آدمی کے ساتھ اگر یہ ہوتا تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کا جو سارا معاملہ ہے اس کو آپ بیڈ گورننس کے ساتھ لنک نہیں کر سکتے کہ یہ ایک بیڈ گورننس کی بائی پروڈکٹ ہے؟ سر انفارچونیٹلی یہ ہمارا نظام جو ہے یہ جیسے میں نے شروع میں بھی عرض کیا کہ امیر کے لیے کچھ اور ہے، غریب کے لیے کچھ اور ہے. سر میں تو ایک متوسط گھر کا بندہ ہوں، ٹھیک ہے جی، متوسط بندہ ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہی چیز، یہی دفعات کسی بندے پہ ہو جائیں اور اگر اس کے پاس 15-20 لاکھ روپیہ نہیں ہے یا اس کے پاس کوئی وسائل نہیں ہے تو اس نے 20-25 سال کے لیے اس نے اندر ہی رہنا ہے. سر یہ چیز بڑی اچھا. دوسری چیز پولیس کا جہاں تک میں کروں، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے کہ پولیس نے ہمیں تھانے میں کوئی تشدد نہیں کیا. وائی شوڈ آئی لائے، اس کے ڈی سی کے گارڈز جو آئے تھے، اے سی نے منگوائے تھے، انہوں نے ہمیں جو ہے نا تشدد کا نشانہ بنایا جو میں نے آپ کو بتایا. لیکن میں سجاد خان صاحب کی بڑی عزت کرتا تھا،
بہت عزت کرتا تھا میں ان کے وہ سوشل میڈیا پہ دیکھتا تھا آج انہوں نے وہ پکڑ لیا، آج فلانا پکڑ لیا، آج یہ کر لیا. سر وہ سب فیک تھا، کیونکہ میں حوالات میں تھا، میں نے وہاں پہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. یہ انہوں نے بلکہ میری ایک تصویر انہوں نے نکالی ہے، میں آپ کو دکھاتا چلوں. انہوں نے میری ایک تصویر نکالی ہے، فرسٹ رمضان کو سیکنڈ ریمانڈ پہ ہمیں لے کر گئے تھے، تو وہاں پہ ان لوگوں نے یہ تاثر دیا جی کہ رات کے ٹائم یہ آئے ہیں اور انہوں نے اسپیسیفکلی میرے ساتھ آ کے تصویر انہوں نے کھنچوائی ہے. ٹھیک ہے جی، اسپیسیفکلی میرے ساتھ آ کے تصویر کھنچوائی ہے، میں ہوں میرا بھتیجا ہے جی، اسپیسیفکلی تصویر کھنچوائی ہے کہ اور اوپر لکھا ہوا جی نفرت جرم سے انسان سے نہیں. DPO مانسیرا SSP سجاد خان کا رات گئے تھانہ سٹی کا اچانک دورہ، مختلف مقامات میں زیر حراست افراد سے ملاقات کی، پولیس افسران کو زیر حراست افراد کو سحری و افطاری کے وقت کھانا دینے سمیت لوازمات کو یقینی بنانے کی ہدایت دی. دس از آل ربش، یہ سب جھوٹ ہے. اس دن سجاد خان صاحب آئے تھے سامنے، انہوں نے آ کے لائک کیمرہ مین ایک رکھا ہوا ہے جو آ کے ان کی وہ تصویر سر شوگر کوٹڈ وہ. اور دوسری چیز یہ ہے کہ میں آپ کو خدا کی قسم باخدا میں حلفاً کہتا ہوں کہ اسی رات کو پہلے روزے کو آئی ڈونٹ نو وہ بندہ کس کیس میں تھا کیا نہیں تھا، لیکن یار رمضان کی پہلی رات تھی. سجاد خان کھڑا ہوا ہے، اس نے اپنے سامنے اس بندے کو تشدد کروایا، ٹارچر کروایا ہے اس بندے کو، اور اس کو اتنا مارا گیا کہ اس کی جو ہے نا بعد میں وہ آیا تو وہ رو رہا تھا، اور اس نے جو ہے وہ کپڑے اس کے جو ہے وہ چینج کیے گئے پولیس نے کہ بھئی یار بے شک وہ ہے یار، ایسے تو کوئی نہیں کرتا ہے، کوئی قانون تو اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ کسی کو مین ہینڈل کرو. قانون تو اس چیز کی اجازت بالکل نہیں دیتا. پاکستان کا قانون ہے، دنیا میں کہیں پہ بھی جو ہے وہ آپ کو اس چیز کی اجازت نہیں ہے جی. تو یہ اب میں ہوں، اور اب میں صرف IG کے PK سے میری ایک ہے DIG ہزارہ بڑے مطلب ہر اچھے برے بندے ہر جگہ پہ ہوتے ہیں. DIG ہزارہ میر وائز ویری نائس پرسن، انہوں نے میری بات سنی ساری، انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ بھئی یار اس کی انکوائری ہوگی اور شفاف انکوائری ہوگی. ٹھیک ہے، انکوائری ابھی ہو رہی ہے، لیکن مجھے اب یہ خدشہ ہے کہ DPO چونکہ اپٹاپاد چلے گئے ہیں سجاد خان صاحب، تو یہ اس انکوائری پہ اثر انداز ہوں گے. ٹھیک ہے، تو اب میں اس چیز کے اوپر ہمارے خدشات ہیں. ایک چیز. دوسری چیز یہ ہے جی کہ میرے پہ یہ کوئی بھی کیس بنا سکتے ہیں. کیا پتہ میں انٹرویو دے کے جاؤں تو یہاں پہ آپ کے ساتھ بات کر کے جاؤں تو مجھے اٹھوا لیا جائے. یہ تو مطلب پتہ چلے رانا ثناءاللہ کی طرح جو ہے آپ پہ کوئی منشیات ڈال دیا یا کوئی اور بوتلیں ڈال دیا یا کوئی اور اس دفعہ کچھ اور مطلب ہے کہ وہ کر دیا ان لوگوں نے. تو پولیس کے بڑے اچھے نام تھے جی. یہ ایک IO تھے، میں جو بندہ صحیح وہ تھا ارشد خان اس کا نام تھا بالا کوٹ کا، دوبارہ IO چینج ہوا، بہت نفیس بندہ جی. اس نے جو ہے مطلب ہے کہ بڑی وہ ویسے ان کا اپنا کریئر ہی بڑا زبردست رہا ہے. ہاں وہ جی بہت نفیس بندہ. اس نے انویسٹیگیشن جس طریقے سے کی میں بڑا متاثر ہوا جی. مطلب ہے کیونکہ حق سچ کے ساتھ دینے والے بھی ہیں. چند لوگ ہیں جی ہمارے یہ ہیں اپٹاپاد میں ہیں، اپنے کیا کہتے ہیں قمر حیات خان ہے، ہمارے بھائی ہیں، مطلب بڑا نام ہے، بڑے نفیس لوگ ہیں، بڑے اچھے لوگ ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ جس طرح میں نے عاصم بخاری کا ذکر کیا، ٹھیک ہے جی، میری اپنی فیملی میں جی ابھی سٹنگ بھی پولیس میں میری فیملی میں ہائی پوسٹ پہ ہیں. میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈسکلوز ہیئر کہ کیا وہ ہے، لیکن وہ لوگ جو ہے وہ بالکل عاجزانہ طریقے سے رہے ہیں اور عاجزانہ مطلب ہے کہ طریقے سے انہوں نے نوکری کی ہے. میرے والد خود گورنمنٹ آف پاکستان میں تھے جی. ٹھیک ہے، فیڈرل گورنمنٹ میں تھے. عمران صاحب اب کیا صورتحال چل رہی ہے اس وقت؟ آپ کا کیس جو ہے کس اسٹیٹس میں ہے؟ ہائی کورٹ سے آپ کی ضمانت ہوئی ہے، تو اب کیا کوئی راضی نامہ کے لیے آپ کی طرف سے یا مدعی مقدمہ کی طرف سے کچھ رابطے شابطے ہو رہے ہیں؟ کیا سوچتے ہیں سر؟ ایبسلیوٹلی ناٹ. یعنی وہی عمران خان والی جی بالکل، کیونکہ ہم کوئی غلام ہیں کہ ہمیں اس طرح مار کے چلے جائیں اور مطلب سر عام مطلب بیوروکریسی جو ہے وہ بدماشی کرتی پھرے، دندناتی پھرے. اس معاملے میں ایک وہ ڈاکٹر فردوس عاشق عوان صاحب ہیں، انہوں نے جو ایک آپ نے دیکھا ہوگا AC صاحبہ کے ساتھ جو کیا تھا، بالکل انہوں نے جو ہے صحیح وہ کیا تھا. یہ بھی ہمیں پریشرائز کر رہے ہیں، مختلف جگہ سے پریشرائز کروا رہے ہیں کہ جی راضی نامہ کر لیا جائے، لیکن ہم لوگ قانونی طور پہ چلیں گے، جو قانون کہے گا ہم اس پہ چلیں گے. اور مجھے پورا یقین ہے کہ پاکستان کا قانون، سیشن کورٹس، اینٹی ٹیررزم کورٹ، ہائی کورٹ،
ٹھیک ہے، اور سپریم کورٹ، مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ یہ ہمارا ایک ستون ہے، ایک جوڈیشری جو ہے ہمارا ایک پلر ہے، ٹھیک ہے، یہ ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے حکم سے ہمیں انصاف ملے گا جی. یعنی آپ جو ہے انصاف ملنے تک آپ پر امید بھی ہیں اور آپ انشاءاللہ تعالیٰ جی، انشاءاللہ تعالیٰ نہیں جی، میں کسی کمپرومائز کی طرف نہیں انشاءاللہ تعالیٰ. اور میں صرف اس چیز کو دیکھ رہے ہیں ہم لوگ کہ یہ میرے ساتھ آج ہوا ہے، یہ کل کو کسی اور کے ساتھ نہ ہو، کسی عام شہری کے ساتھ، کسی عام معصوم بندے کے ساتھ نہ ہو. ٹھیک ہے، میں نے یہ پین بھی برداشت کیا، میں نے سارا کچھ کیا، میں جیل، حوالات، پیسہ، یہ وہ سب کچھ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ رب کی طرف سے. یعنی آپ آئندہ کے لیے یہ راستہ بند کر، میں آئندہ کے لیے چاہ رہا ہوں کہ یار کسی کے ساتھ یہ چیز نہ ہو، ان کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے، جو اس میں انوالو تھا، ٹھیک ہے، چاہے وہ ایڈمنسٹریشن سے تھا، چاہے وہ پولیس سے تھا، چاہے وہ جس ڈپارٹمنٹ سے بھی تھا، ان کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے اور ہمیں انصاف دیا جائے. دیٹس اٹ. تھینک یو. اچھا عمران صاحب، بڑی تفصیلی آپ سے گفتگو ہوئی. امید ہے ہمارے جو ناظرین ہیں انہوں نے اتنی تفصیل سے جو ہے اتنی باریکی سے اپنی چیزوں کو بیان کیا، اور بندے کی گفتگو سے پتہ چل جاتا ہے، وہ بہتر سمجھتے ہیں کہ آپ کا جو سارا واقعہ ہے، آپ نے جس طریقے سے جتنی باریکی سے بیان کیا ہے، میرے خیال میں اس میں کسی کو مزید وضاحت کرنے کی اس چیز کی ضرورت نہیں ہے. ناظرین، ہمارا مقصد یہ تھا کہ اس ملک کے اندر جو بھی چیزیں ہیں، جو بھی معاملات ہیں، وہ قانون کے دائرے میں رہ کر کے ہم شہری جو ہیں، ہم اپنے رائٹس جو ہے جب ریاست کو سرنڈر کرتے ہیں تو ایک عمرانی معاہدے کے تحت کرتے ہیں، ایک سوشل کانٹریکٹ کے تحت کرتے ہیں کہ ہم اپنی آزادیاں سرنڈر کرتے ہیں تو بدلے میں ہمیں تحفظ دیا جائے گا، ہمارے رائٹس کو پروٹیکٹ کیا جائے گا. تو ہمارے رائٹس کو پروٹیکٹ کون کرتا ہے؟ آئین میں تو لکھ دیا گیا ہے، مگر اس کو پریکٹیکلی پروٹیکٹ کرنے کے لیے ریاستی مشینری ہوتی ہے. ریاستی مشینری میں انتظامیہ ہوتی ہے، پولیس فورس ہوتی ہے، عدلیہ ہوتی ہے. مثلا یہ سارے وہ ریاستی جو اجزائے ترکیبی ہیں، یہ ہمارے رائٹس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. اگر یہی لوگ جن کے پاس ریاست کی بے پناہ جو ہے اختیارات ہیں، بے پناہ طاقت ہے، اگر یہ کسی کے رائٹس کو وائلیٹ کریں گے تو پھر آپ یہ بتائیں کہ پھر وہ کدھر جائیں گے؟ یہ شہری کہاں جائیں گے؟ کس کے پاس جائیں گے؟ اگر ایک عام آدمی وائلنٹ ہوتا ہے تو ریاست جو ہے وہ گارنٹی دیتی ہے کہ جی آپ اس کے بدلے میں وائلنٹ نہ ہو، آپ ریاست کے پاس ہیں، یہ تو آپ کہاں جائیں گے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں. اس پہ ڈائلاگ ہونا چاہیے، اس پہ بحث ہونی چاہیے. کیا ہماری بیوروکریسی اسی طرح بے لگام رہے گی کہ وہ شہریوں کو اپنے ذاتی انات کی وجہ سے ان کو جو ہے بے گناہ مقدمات میں پھنسا دیا جائے، بےہودہ قسم کے الزامات لگا دیے جائیں، ان کا کریئر تباہ کر دیا جائے؟ اب یہ نوجوان ہیں، انہوں نے اپنی زندگی شروع کرنی ہے مختلف، جس طرح انہوں نے بتایا کہ ملٹی نیشنل کمپنیوں میں جو ہے یہ جاب کر رہے ہیں، تو ظاہر ہے یہ اس الزام کو، اس دبے کو دھوتے ہوئے پتہ نہیں کتنا ٹائم ان کو لگتا ہے. تو یہ ساری چیزیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کو آج اسٹوڈیو میں بٹھانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں پبلک کے سامنے ہیں، لوگوں کے سامنے ہیں، لوگوں کو پتہ چلے کہ اس سماج کے اندر یہ ہماری بیوروکریسی کیا کر رہی ہے، ہماری یہ مختلف ادارے کیا کر رہے ہیں اور ان کو کرنا کیا چاہیے. آج اتنا ہی، بہت شکریہ.